السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے خلافت راشدہ پر کچھ مختصر روشنی اور خلافت راشدہ کے 4 معروف خلیفاؤں کے بارے میں کچھ مختصر روشنی ڈالوں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خلافت راشدہ کیا ہے؟ عہد نبی کے بعد چاروں خلفاؤں کا دور خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ خلافت راشدہ کا کچھ زمانہ حضرت حسن کا بھی ہے، لیکن اکثر اسکالر نے 4 خلفاؤں کو زمانے کو ہی خلافت راشدہ کہا ہے۔ دور نبوت کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ قرآن و سنت پر قائم جمہوری اور شورائی نظام تھا۔ خلافت راشدہ کی مدت 30 سال تک رہی۔ اب میں آپ کے سامنے چاروں خلفاؤں کے زمانے پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پہلے خلیفہ تھے۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ رہی، لیکن آپ نے اس قلیل مدت میں کئی بڑے کام انجام دیے، جیسے آپ نے لشکر اسامہ کی روانگی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے فتنہ کا خاتمہ، قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا، مختلف فتنوں کو کم کرنا، فتوحات شام و عراق۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اگر غلط کام کروں تو مجھے درست کرنا، اور کہا جب تک میں خدا اور رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرنا۔ آپ بڑے ہی نیک اور شجاعت دار تھے اور اللہ کے رسول کے بڑے جگری دوست تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 23 اگست سن 634 عیسوی مطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو خلافت سنبھالی۔ عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف اور عادل حکمران تھے۔ ان کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ ان کی دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، جنوبی آرمینیا فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے۔ آپ ہی کی دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ عمر بن خطاب نے جس مہارت و شجاعت اور صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصہ میں زیر کر لیا، آپ نے یہ سارے کام بخوبی انجام دیے۔ آپ نے اپنے دور خلافت سب سے زیادہ کام کیے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ تیسرے خلیفہ ہوئے۔ 644 عیسوی میں آپ نے خلافت سنبھالی۔ آپ بہت مالدار ہونے کے ساتھ شریف مزاج کے تھے۔ آپ کے رسول کے داماد بھی تھے۔ آپ کے دور خلافت میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئی اور کرمان، سیتان، افریقہ اور قبرص فتح ہو کر سلطنت اسلامی میں شامل ہوئے۔ آپ نے اسلامی ممالک کے ساحلوں کو بعض لاطینیوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اولین مسلم بحری فوج بھی بنائی۔ آپ کے خلافت دور میں قرآن جمع کیا گیا اور آپ نے جانوروں کی حفاظت اور انہیں ظلم و زیادتی سے بچانے کا قانون بنایا۔ آپ پر بہت سے الزامات بھی لگائے گئے، جیسے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اعلیٰ عہدے دیے ہیں۔ آپ نے سرکاری خزانے سے اپنے خاندان کے لیے خرچ کیا ہے۔ بڑے صحابہ آپ سے خوش نہیں ہیں، یعنی آپ نے چراگاہوں کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے، لیکن یہ سب الزامات غلط تھے۔ آپ کی شرافت کا فائدہ اٹھا کر لوگوں نے یہ الزام لگائے۔ آپ نے ہر الزام کا جواب بھی دیا۔ جن نے
عبداللہ بن سبا کے ساتھ مل کر یہ فساد پھیلایا، آپ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی اور انہیں معاف کر دیا، لیکن ان فسادیوں نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا اور آپ کے قتل کرنے کے مشورے کرنے لگے۔ کئی دنوں تک ان فسادیوں نے آپ کے گھر کو گھیرے رکھا۔ ایک دن موقع پا کر ان ظالموں نے آپ کو شہید کر ڈالا اور آپ اس وقت روزے کی حالت میں تھے۔ نعوذ باللہ۔ خلیفہ چہاروں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ اس عرصہ میں لوگوں نے آپ سے خلافت کو سنبھالنے کی گزارش کی۔ بہت ہی گزارش کے بعد آپ اس کے لیے تیار ہوئے۔ خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے عثمان کے قاتلوں کا پتہ چلانا شروع کیا۔ اس میں آپ نے محمد بن ابی بکر کو پکڑا تو انہوں نے قسم کھا کر اپنی ہر بات ظاہر کی کہ وہ قتل کے ارادے سے ضرور داخل ہوئے تھے، لیکن حضرت عثمان کے جملہ سے محبوب ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن محمد بن ابی بکر بھی ان قاتلوں کو نہیں جانتے تھے، اس لیے قاتلوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان کے رشتہ داروں کو جو بڑے عہدوں پر فائز تھے ہٹا دیا تاکہ لوگ واپس ہنگامہ نہ کر سکے۔ آپ نے اپنے دور خلافت کئی بڑے کام انجام دیے۔ خارجیوں کی بغاوت کی سرکوبی، کوفہ کو علم و حکمت کا اسلامی مرکز بنایا، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے مختلف علاقوں میں قاضی منتخب کیے، مخالفین سے حسن و سلوک کیا، مشکل حالات میں نظام حکومت کو صحیح اسلامی طریقے سے چلایا۔ یہ تھی آپ کی کچھ خوبیاں، کچھ کارنامے جو آپ نے انجام دیے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم سبھی بھائیوں کو۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے خلافت راشدہ پر کچھ مختصر روشنی اور خلافت راشدہ کے 4 معروف خلیفاؤں کے بارے میں کچھ مختصر روشنی ڈالوں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خلافت راشدہ کیا ہے؟ عہد نبی کے بعد 4 خلفاؤں کا دور خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ خلافت راشدہ کا کچھ زمانہ حضرت حسن کا بھی ہے، لیکن اکثر اسکالر نے 4 خلفاؤں کو زمانے کو ہی خلافت راشدہ کہا ہے۔ دور نبوت کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ قرآن و سنت پر قائم جمہوری اور شورائی نظام تھا۔ خلافت راشدہ کی مدت 30 سال تک رہی۔ اب میں آپ کے سامنے 4 خلفاؤں کے زمانے پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پہلے خلیفہ تھے۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ رہی، لیکن آپ نے اس قلیل مدت میں کئی بڑے کام انجام دیے، جیسے آپ نے لشکر اسامہ کی روانگی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے فتنہ کا خاتمہ، قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا، مختلف فتنوں کو کم کرنا، فتوحات شام و عراق۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اگر غلط کام کروں تو مجھے درست کرنا، اور کہا جب تک میں خدا اور رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرنا۔ آپ بڑے ہی نیک اور شجاعت دار تھے اور اللہ کے رسول کے بڑے جگری دوست تھے۔